اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، اور ناظرین قرآن کی بات جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج ہر کوئی شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہے، میں باہر ہوتا ہوں تو بالکل صحیح ہوتا ہوں، لیکن گھر میں داخل ہوتا ہوں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اور بھی بہت سے اسباب ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، اور ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف نظر ڈالیے۔ ناظرین، یہ دارمی السنن میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سلام یعنی ابن ابی مطیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، قال اراہ یعنی القرآن، کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور گھروں کو آباد کرو، یعنی برباد چیز کو، برباد جگہ کو، برباد مقام کو، کسی برباد عضو کو اگر آباد کرنا چاہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دل بھی آباد ہو رہے ہیں اور گھر بھی آباد ہو رہے ہیں، یعنی ایک ہی عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ مجھے بتائیے وہ گھر، آپ بتا نہیں سکیں گے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور اس گھر والے کہیں کہ ہمارے دل گھروں میں تنگ ہوتے ہیں، اور گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، گھر میں عجیب سی ویرانی ہے۔ ناظرین، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج اس نے ڈالا ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خود تلاوت کرے گا تو اس کی اولاد تلاوت کرے گی، اسے گھر والی تلاوت کرے گی۔ خود تلاوت نہیں کریں گے تو اولاد کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا ناظرین، میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب ایک جو ہے نا وہ بڑی مشکل کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے 10 آیات کریمہ پڑھ لیں۔ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، جس نے جو ہے وہ رات میں 10 آیات کریمہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار غافلین میں نہیں فرمائے گا، اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا۔ اور میں یہ مشورتاً عرض کروں گا، ایک ایڈوائز دوں گا کہ 10 آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، کتنے منٹ لگیں گے؟ میرے خیال میں 5 سے 6 منٹ، بہت زیادہ 10 منٹ۔ اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ ناظرین، تفسیر اور ترجمہ خزائن العرفان، کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ہے، یہ پڑھ لیں۔ اور تھوڑا ادیبانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضیاء القرآن پڑھ لیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان جو ہے، یہ ترجمہ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہے، اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حکیم الامہ ہے ان کی ہے۔ اور اگر ضیاء القرآن کی طرف آ جائے، یہ ایک ادیبانہ طرز پر لکھی ہوئی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، یہ پیر کرم شاہ ازہری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ بہت تھوڑی ڈیٹیل چاہیے
تو ترجمہ اور تفسیر تبیان القرآن کی طرف آ جائیں، اور اس میں دور جدید کے مسائل بھی ہیں، چاروں ائمہ کے اقوال بھی نظر آئیں گے، احادیث کریمہ بھی نظر آئیں گے۔ یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو ناظرین یہ اس کے ساتھ پڑھ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا عملی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور پھر ناظرین ایک حدیث پاک اور بھی پڑھوں گا، فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص کے جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ دوسری حدیث پاک ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن، کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ ناظرین دشمن بھی ہمارے گھر پر آئے، کھانے کا وقت ہو تو ہم اسے دسترخوان میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کھانا کھا کر جانا، کیونکہ ہمارے گھر کی روایت ہے، ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ کوئی ہمارے گھر پر آئے کھانے کا وقت ہو تو بغیر کھائے وہ رخصت نہ ہو۔ یہ تو ناظرین ہم اپنے گھروں کا بتا رہے ہیں، اپنے خاندان کی روایت۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ناظرین جو اس کے دسترخوان پر آ گیا تو وہ امن والا ہو جائے گا۔ یعنی امن والا کس سے؟ دنیا اور آخرت کی خرابیوں سے اللہ رب العالمین اسے امن عطا فرمائے گا۔ تو اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ لیجیے۔ اور یہ پروگرام ناظرین یوں سمجھ لیں موقع غنیمت ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے۔ قرآن کا سمجھ، یعنی قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اس ایک پروگرام میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو وقت ضائع نہ کریں، اس پروگرام کے ذریعے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 122 اور 123 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتظروا انا منتظرون، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ۔ ناظرین وانتظروا دونوں صورتوں میں سے وانتظروا ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔ منتظرون وقف کی صورت میں منتظرون پڑھیں گے، کلہ وقف کی صورت میں کلہ پڑھیں گے۔ کلہ کے بعد چونکہ کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو ایسی سچویشن میں جہاں رکنا پڑ جائے کہ جہاں علامت وقف بھی نہ ہو، رمز وقف بھی نہ ہو، تو پھر ناظرین رک تو جائیں گے لیکن پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ یہاں کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، انتظروا دوسرا، ان تیسرا، نا چوتھا، منتظرون پانچواں، پھر لی چھٹا، اللہ ساتواں، غیب آٹھواں، السماوات نواں، الارض دسواں، الی گیارہواں، یرجع بارہواں، الامر تیرہواں، کلہ چودہواں۔ کل یہاں 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَانتَظِرُوا ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر زبر ہے، سے انتظروا کے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور وانتظروا میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ان منتظرون، وف کی صورت میں منتظرون پڑھیں گے، وانتظروا اور منتظرون میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کے نیچے زیر سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کی حرف لام کو یا باریک پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ غیب میں با پر پیش سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یرجعو میں عین پر پیش ہے اس سے الامر کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، تینوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور سماوات میں سین چونکہ حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اور دی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَىٰ علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وَإِلَيْهِ
یرجعو میں را ساکن ما قبل یہاں پر پیش را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. یرجع الامر، امر میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. کلو علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. کلو یہاں رکیں گے تو کلو پڑھیں گے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی اور تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتظروا انا منتظرون. ناظرین یہ آیت نمبر 122 ہے، 122. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ. ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں آیت کریمہ اور اس کے ساتھ اعراب بھی لگا چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم جو ہے ناظرین نا ضمیر ہے. دوسرا اسم منتظرون. تیسرا اللہ. چوتھا غیب. پانچواں سماوات. چھٹا الارض، یہاں ہی ضمیر میں نمبر 1 آئے گا. اور ساتواں الامر. آٹھواں کلو اور ہو ضمیر میں نمبر 1 آئے گا. تو کل 8 اسماء ہیں. نمبر 1 نا، ہی اور ہو. نا، ہی اور ہو. دوسرا منتظرون. تیسرا اسم اللہ. چوتھا غیب. پانچواں السماوات. اور چھٹا الارض. ساتواں الامر. آٹھواں کل. ناظرین و سامعین یہاں پر 8 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے. انتظروا پہلا فعل ہے. دوسرا یرجعو. انتظروا. اور دوسرا یرجعو. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو. دوسرا انا. تیسرا لی. تین حروف ہیں. نمبر 1 واو.
دوسرا انا، تیسرا لی۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء، 2 افعال اور 3 حروف، کل ملا کر کتنے کلمات ہوئے؟ کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ تو چلیں ناظرین اب ہم اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے دونوں لگا دیے، دونوں علامتیں۔ جب ہم کہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ منتظرون، منتظرون منتظر کی جمع ہے۔ منتظر ناظرین یہ منتظر جو ہے یہ یعنی باب افتعال سے ہے، اور یعنی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا ناظرین منتظر اس میں فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو عام طور پر والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو مفتعل کے وزن پر ہے منتظر۔ منتظر انتظار کرنے والا، منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظرون اور منتظرین دو جماعت یہ انتظار کرنے والے۔ منتظر ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کب سے آپ کا منتظر ہوں لیکن آپ آئے نہیں۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ غیب، حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں ناظرین؟ انسان میں کچھ قوتیں ہوتی ہیں جنہیں حواس کہا جاتا ہے۔ تو جیسے قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت جو ہے وہ شامہ سونگنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ یہ 5 قوتوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے اسے عام طور پر غیب کہتے ہیں۔ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا اسے غیب کہتے ہیں۔ غائب بھی اسی سے ہے ناظرین۔ اور اس کی جو ہے وہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے جو چیز ہمارے حواس خمسہ سے اوجھل ہو۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ علم غیب عام طور پر اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سماوات، سماعن کی جمع ہے۔ سماعن ایک آسمان، سماوات بہت سی آسمان۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 سماوات سورہ ملک میں ہے۔ 7 سماوات طباقا، تہ در تہ 7 آسمان ہیں۔ ناظرین یہ بھی عام طور پر ارض و سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض و سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان۔ تو سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارض۔ ارض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جنس ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ارادن، یعنی ارض زمین، ارادن بہت سی زمین ہے۔ اردو میں ناظرین ارض اور اراضی کہتے ہیں۔ اراضی خاص طور پر ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن میں بہت یوز ہوتا ہے۔ اراضی یہ عام طور پر اردو میں اراضی ہوگا اور عربی میں ارادن ہوگا، ارادی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں معاملے کو بھی، امر کہتے ہیں کام کو بھی۔ یہاں پر کام کے معنی میں ہے۔ کل کا معنی تمام، کل کا معنی سب، کل کا معنی کل، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ انتظروا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کا معنی ہوگا تم انتظار کرو یا تم سب انتظار کرو۔ انتظار ینتظر، انتظار، انتظار اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
انتظار۔ اس کے بعد یرجعو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ لوٹایا جاتا ہے یا لوٹایا جائے گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا لوٹایا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد حروف ہیں، واو کا اچھا مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو۔ یرجعو کا معنی ہوتا ہے وہ لوٹتا ہے، وہ فاعل معلوم ہے وہ لوٹتا ہے، یرجعو لوٹایا جاتا ہے، اس میں فاعل معلوم نہیں ہے۔ چلتے ہیں حروف کیا دیں، واو کا معنی اور ان حرف تحقیق کے جملے اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ 13 کلمات میں کل 7 کلمات نفس سے زائد کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ منتظرون میں منتظر، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 غیب، نمبر 4 سما، نمبر 5 اراضی، نمبر 6 انتظار، اور نمبر 7 کل۔ ناظرین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو نون زبر ون، تا زبر تا، ظا زیر زی، را واو پیش رو، ون تظیرو، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، میم نون پیش من، تا زبر تا، ظا زیر زی، را واو پیش رو، نون زبر نا، انا منتظرون۔ یہاں وقف کریں گے تو منتظرون پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام لام زر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، وللہ، غین یا زبر غی، با سین پیش بس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، واو الف زبر وا، یا میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، غیب السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، ضا زیر ضی، والارض، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، حاضر ہی، و الیہ، یا را پیش یر، جیم زبر جا، عین لام پیش ال، حمزہ میم زبر امر، را پیش رو، یرجع الامر، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، ہا الٹا پیش رو، کلہ، یہاں رکیں گے تو کلہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتظروا انا منتظرون، وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انتظروا، تم انتظار کرو، انا تحقیق نہ ہم، منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، وا اور لی کے لیے اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، غیب غیب، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین، وا اور الی طرف، الی طرف ہی اس، یرجعو لوٹایا جاتا ہے، الامر کام، کلو تمام ہو، سب، کلہ سب، اس سے مراد سب ہے۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے۔
ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ہم اب عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 114 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. ناظرین و سامعین، یہ جو فرمایا گیا کہ اس سے پہلی آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے استقامت کا حکم دیا تھا. اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر استقامت کا حکم دیا. آیت نمبر 112 میں فستقم استقامت اختیار کیجیے. اور یہاں پر نماز کا یعنی اسی سے متصل نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اور جب کبھی کسی شخص کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز ہی پڑھنی چاہیے، چاہے وہ فرائض پڑھ چکا ہو، یعنی جو فرض نمازیں وہ پڑھ چکا ہو. جب کبھی کوئی پریشانی ہو تو حضور نبی کریم علیہ السلام بھی تعلیم امت کے لیے نماز یعنی نوافل ادا فرماتے. تو جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف آ جائے تو نماز پڑھا کریں. یہ نماز جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. قرآن کریم میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت حاصل کرو، یعنی استعانت حاصل کرو، مدد طلب کرو. کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے. ناظرین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1319 ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی چیز سے غمزدہ یا فکر مند ہوتے تو نماز پڑھتے. یعنی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات کیسی دور فرماتا ہے. اب یہاں پر امام طبری روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت مجاہد اور محمد بن کعب القرظی یہ کہتے ہیں کہ دن کے دو طرفوں سے مراد فجر، ظہر اور عصر مراد ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ دن ہے نا تو اس میں فجر بھی آ جاتی ہے، ظہر بھی آ جاتی ہے اور عصر بھی آ جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن اور ابن زید فرماتے ہیں کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب ہے. دو طرف ایک کنارے یعنی دو کنارے، تو اس سے مراد فجر اور مغرب ہے. حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر اور عصر ہیں. اور حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے. امام ابن جریر نے کہا کہ ان اقوال میں اولی یہ ہے کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب کو لیا جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی قول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک فجر ہے اور یہ نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو پھر دن کی دوسری طرف مغرب ہونی چاہیے کیونکہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے. لیکن ناظرین یہ بھی تفسیر ہے کہ اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، یعنی دن کی نمازوں سے مراد فجر، ظہر اور عصر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رات کی نمازوں سے مراد مغرب اور عشاء ہے. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر نمازوں کا ذکر موجود ہے. اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ تمام کی تمام آیات کریمہ جو ہے وہ موجود ہیں. حدیث پاک کی طرف آئیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ناظرین، اور حضرت محمد بن کعب قرظی، حضرت مجاہد، حضرت حسن، ضحاک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسروق نے کہا کہ یہاں پر ان الحسنات جو کہا گیا نا کہ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یذھبن السیئات گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو یہ نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تمام کے تمام جو ائمہ مفسرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ان نیکیوں سے مراد 5 نمازیں ہیں. یہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی جو ہے وہ میل کو مٹا دیتا ہے اور دھو ڈالتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو یا دریا ہو
جس میں وہ ہر روز دن میں 5 ٹائمز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ 5 مرتبہ نہا رہا ہے تو اس کے بدن پر میل کیسے باقی رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ مفتی صاحب میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کروا دیجیے گا۔ طبیعت کیسی ہے ان کی اب؟ آج کل پھر ان کی طبیعت خراب ہے درمیان میں صحیح ہو گئے تھے؟ جی درمیان میں، لیکن بخار نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین آپ کے ہسبینڈ کو، بلکہ میں سب سے گزارش کروں گا سب مل کر دعا کریں ہماری اس بہن کے ہسبینڈ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے مسجد میں۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ وعلیہ نہیں ہے، وإلیہ یرجع وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے سب عیب اللہ ہی کے ساتھ محفوظ ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ پڑھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھا کریں، بلکہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ پورے والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ۔ اچھا اسی طریقے سے سماوات والارض نہیں، سماوات والارض۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اس کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظروا انا منتظرون
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ. اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غائب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جائے. ماشاءاللہ آپ نے باقی صحیح پڑھا. یورجعل نہیں ہے، یرجعل. جب کوئی حرف ساکن ہونا تو اسے ساکن پڑھا کریں، اس میں حرکت نہ دیا کریں علاوہ حرف قلقلہ کے، جیسے قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں. تو اس کے علاوہ جو بھی حرف ساکن ہو تو اسے بالکل ساکن، یعنی یرجعو نہیں، یرجع الامر کلو. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کریں اور اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.